تیمم کے مسائل۔ پانی نہ ملنے کی صورت میں وضو کی بجائے پاک مٹی سے تیمم کرنا چاہیے۔ وضو یا غسل کے لیے یا وضو اور غسل دونوں کے لیے ایک ہی تیمم کافی ہے۔ دونوں ہاتھ 2 مرتبہ مٹی والی جگہ پر مار کر پہلے منہ اور پھر باہم دونوں ہاتھوں پر پھیر لینے سے تیمم مکمل ہو جاتا ہے۔ ان عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه واللفظ لمسلم۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام سے بھیجا۔ مجھے رات کو احتلام ہو گیا اور پانی نہ ملا۔ میں تیمم کرنے کے لیے زمین پر جانوروں کی طرح لیٹا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آیا اور اس واقعے کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تجھے اپنے ہاتھ سے اس طرح کر لینا کافی تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ 1 مرتبہ زمین پر مارے اور دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر مارا۔ اس کے بعد آپ نے ہتھیلیوں کی پشت اور منہ پر مسح کیا۔ کیسے؟ نمبر 1، زمین پر 1 دفعہ ہاتھ لگایا، پھر دائیں ہاتھ بائیں پہ مارا۔ اس سے کیا ہوا؟ مٹی جھڑ گئی فالتو۔ پھر ہاتھ کی پشت پر، یہ پشت ہے ہاتھ کی، اور چہرے پر ہاتھ پھیر لیا۔ بیماری کی وجہ سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ ان ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رجلا اصابہ جرح فی رأسہ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم اصابہ احتلام فامر بالاغتسال فاغتسل فکز فمات فبلغ ذلك النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال قتلوه قتلهم اللہ اولم یکن شفاء العی السؤال رواہ ابو داود وابن ماجہ والحاکم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی کو سر پر زخم ہو گیا، پھر اسے احتلام کی شکایت ہو گئی۔ لوگوں نے اسے غسل کرنے کا حکم دیا۔ اس نے غسل کیا تو اس کی تکلیف بڑھ گئی اور وہ فوت ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا لوگوں کو اللہ غارت کرے، انہوں نے اسے مار ڈالا۔ لا علمی کا علاج مسئلہ دریافت کرنے میں ہے۔ اسے ابو داؤد، ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ شدید سردی کی وجہ سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ عن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ انہ لما بعث فی غزوة ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب فقلت ذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فتيممت ثم صليت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا رواه احمد و ابو داود و الدارقطنی۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے جنگ سلاسل پہ بھیجا گیا تو راستے میں احتلام ہو گیا۔ رات شدید سرد تھی، غسل کرنے سے ہلاکت کا خوف تھا۔ یہ جملہ اہم ہے، غسل کرنے سے ہلاکت کا خوف تھا، چنانچہ میں نے تیمم کر کے صبح کی نماز پڑھا دی۔ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کو بتایا گیا، آپ نے فرمایا اے عمرو تم نے حالت جنابت میں لوگوں کو نماز پڑھا دی۔ میں نے عرض کیا مجھے قرآن مجید کی یہ آیت یاد آ گئی، لوگوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اللہ تم پر بڑا ہی مہربان ہے۔ اور میں نے تیمم کر کے نماز پڑھا دی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور کچھ بھی نہیں فرمایا۔ اسے احمد، ابو داؤد اور دارقطنی نے روایت کیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب جان جانے کا خوف، یہ نہیں کہ ہائے سردی لگے گی، یہ دو باتیں فرق ہیں۔ اسی لیے میں نے اس کو ہائی لائٹ کروایا کہ جب جان جانے کا خوف، یعنی اتنی سخت سردی ہو کہ ہر چیز فریز ہو گئی ہو اور پانی گرم کرنے کی بھی کوئی چیز نہیں، اور آپ نہا کر
برف کے ساتھ برف بن جائے اور ختم ہو جائے تو دین ایسا سخت نہیں ہے، ایسی صورت میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تیمم کر سکتے ہیں۔ لیکن چھوٹی موٹی تکلیف پر اور چھوٹے موٹے خوف سے یا ویسے ہی نہانے کو دل نہیں چاہتا تو انسان کہ چلو تیمم کر لو، تو ایسی بات نہیں ہے۔ پانی ملنے کے بعد تیمم از خود ختم ہو جاتا ہے۔ فارسی کا ایک مشہور محاورہ ہے نا، آب آمد تیمم برخاست، جب پانی مل جائے تو تیمم ختم۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان السعید طہور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير رواہ احمد والترمذی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاک مٹی مسلمان کو پاک کر دیتی ہے، خواہ 10 سال تک پانی نہ ملے، لیکن جب مل جائے تو پھر پانی سے جسم دھونا چاہیے، پانی کا استعمال بہتر ہے۔ اسے احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تیمم کے باقی مسائل وہی ہیں جو وضو کے ہیں۔